نبی آل نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، وقار سخن میں خاکسار سلیم امروہوی آپ کا استقبال کرتا ہے، آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ وقار سخن یعنی ناظرین، ہم اس پروگرام میں آپ تک جو شاعری پیش کریں گے وہ شاعری ہے محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل سے وابستہ جو شاعری ہے۔ ناظرین، پروردگار نے یہ خوبصورت فن، جو فن شاعری کسی کو عطا کیا ہے، تو یہ ذمہ داری اس شخص پر چھوڑ دی ہے کہ اس فن کا استعمال کہاں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے۔ اس فن شاعری کا اگر خوبصورت ترین استعمال ہے تو وہ ہے پروردگار کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک کہے، حمد و ثنا کرے، اس کے علاوہ اہل بیت کی منقبت کہے، تو اس سے اچھا، اس سے بہتر شاعری کا استعمال میں نہیں سمجھتا کہ کچھ اور ہو سکتا ہے۔ میرا ایک شعر ہے، میں اس وقت وہ شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں۔ وہ کچھ یوں ہے کہ شاعری کرنے سے ویسے تو ملا کچھ اور ہے، شاعری کرنے سے ویسے تو ملا کچھ اور ہے، نعت گوئی کا حقیقت میں صلہ کچھ اور ہے، نعت گوئی کا حقیقت میں صلہ کچھ اور ہے۔ تو یقیناً جب کوئی شاعر نعت پاک کہتا ہے تو اسے کچھ سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، اور جب وہ ان کی سیرت پر نظر ڈالتا ہے تو وہ خوبصورت اشعار ڈھلتے ہیں کہ یقیناً وہ سننے والا بھی اس ثواب میں بھی شریک ہوتا ہے اور وہ سکون محسوس کرتا ہے۔ ناظرین، ہم یہ چاہیں گے کہ اپنے اس پروگرام میں کسی نہ کسی محفل میں آپ کو لے چلیں گے اور پرانی یادیں، یعنی کچھ شعراء کا کلام ہم آپ کو اس میں آپ سے شیئر کریں گے کہ آپ اس محفل میں جا کر، یعنی اس وقت تو دنیا بھر میں لاک ڈاؤن ہے، جگہ جگہ یعنی یہ اعلانات ہو گئے ہیں کہ کہیں بھی پبلک ایک ساتھ جمع نہ ہو، اور ہمیں ضرورت بھی اس وقت کا تقاضا ہے کہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کرونا وائرس سے بچنے کے لیے، اس وبا سے بچنے کے لیے جو بھی ہدایات ہمیں میڈیکل حوالے سے ملتی ہیں اس کا پالن کرنا چاہیے۔ تو ہم لوگ گھروں میں بیٹھے ضرور ہیں، لیکن ہم پرانی محفلوں کے وہ حصے، وہ شعراء کا کلام آپ تک پیش کریں گے کہ ایسا محسوس کریں گے آپ کہ آپ اسی محفل میں اس وقت موجود ہیں۔ اور ایک حمد کے میں چاہ رہا ہوں کچھ اشعار ناظرین آپ کی خدمت میں سب سے پہلے پیش کروں، اور یوں تو کوشش میری رہتی ہے کہ تھوڑا سا روایتی شاعری سے ہٹ کر کچھ شعر کہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حمد باری تعالیٰ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ کیا بتاؤں تمہیں ہے کیا میرا، کیا بتاؤں تمہیں ہے کیا میرا، کیا بتاؤں خالق کل ہے جب خدا میرا، خالق کل ہے جب خدا میرا، کیا بتاؤں تمہیں ہے کیا میرا، خالق
کل ہے جب خدا میرا، اور اس کی چاہت میں صرف جلتا رہے، اس کی چاہت میں صرف جلتا رہے، اس کی چاہت میں صرف جلتا رہے، آخری دم تلک دیا میرا، آخری دم تلک دیا میرا، کیا بتاؤں تمہیں ہے کیا میرا، اور صرف اس کے سبب ہے میرا وجود، صرف اس کے، اور صرف اس کے سبب ہے میرا وجود، گر نہیں وہ تو پھر ہے کیا میرا، گر نہیں وہ تو پھر ہے کیا میرا، کیا بتاؤں تمہیں ہے کیا میرا، خالق کل ہے جب خدا میرا، خالق کل۔ شعر سماعت فرمائیں۔ ناظرین دیکھیے کہ وہی رزاق ہے جو خالق ہے، وہی رزاق ہے جو خالق ہے، وہی رزاق ہے جو خالق ہے، اس کی قربت ہے آسرا میرا، اس کی قربت ہے آسرا میرا، کیا بتاؤں تمہیں ہے کیا میرا، کیا بتاؤں، اور اس کا ہر حکم ہے سرآنکھوں پر، اس کا ہر حکم ہے سرآنکھوں پر، ارے اس کا ہر حکم ہے سرآنکھوں پر، اس کی چاہت ہے مدعا میرا، اس کی چاہت ہے مدعا میرا، اس کی چاہت ہے مدعا میرا، کیا
بتاؤں تمہیں ہے کیا میرا اور نام لے کر جو اس کا نکلا میں نام لے کر جو اس کا نکلا میں نام لے کر جو اس کا نکلا میں کام بگڑا ہوا بنا میرا کام بگڑا ہوا بنا میرا کیا بتاؤں تمہیں ہے کیا میرا خالق کل ہے جب خدا میرا ناز کرتا رہے گا جس پا سلیم ناز کرتا رہے گا جس پا سلیم اور ناز کرتا رہے گا جس پا سلیم دین حق اس کا راستہ میرا کیا بتاؤں تمہیں ہے کیا میرا میں نے چاہا کہ اس وقت ہم وقار سخن میں جب جو بھی شاعری آپ تک پیش کریں اس میں کیوں نہ ہم سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ سے یہ آغاز کیا جائے، تو اس لیے اس خاکسار نے اپنی یہ حمد آپ تک پہنچائی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ناظرین، جب ذکر خدا ہوا، جب پروردگار کے اس ماہ مبارک میں ہم نے اس کی حمد سے آغاز کیا ہے، تو کیوں نہ اس کے حبیب کی طرف رخ کیا جائے۔ ناظرین، میں چاہوں گا کہ ایک بہت خوبصورت نعت ایک بہت بڑے شاعر کی آپ تک پہنچاؤں، لیکن میں اس سے پہلے اپنی ایک نعت کے کچھ اشعار آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں جب ذکر رسالت مآب ہو، جب نعت سرور کائنات ہو، تو میں نے کچھ نعت کے اشعار اس حوالے سے ہی کہے ہیں۔ ناظرین، مطلع نعت کا کچھ یوں ہوا ہے کہ جب کبھی ذکر مصطفیٰ کرنا، جب کبھی ذکر مصطفیٰ کرنا، شکر خالق کا بھی ادا کرنا، جب کبھی ذکر مصطفیٰ کرنا، شکر خالق کا بھی ادا کرنا، شکر خالق کا بھی ادا کرنا، ذہن میں جب کوئی فطور نہ ہو، ذہن میں، ناظرین دیکھیں کہ ذہن میں جب کوئی فطور نہ ہو تب محمد کا تذکرہ کرنا، ذہن میں جب کوئی فطور نہ ہو تب محمد کا تذکرہ کرنا، تب محمد کا تذکرہ کرنا، اور ان کے کردار کی بلندی کا، ان کے کردار کی بلندی کا تذکرہ دھیان سے سنا کرنا، تذکرہ دھیان سے سنا کرنا، تذکرہ دھیان سے سنا کرنا۔ اور شعر دیکھیں کہ جب سنا کرنا سیرت احمد، جب سنا کرنا سیرت احمد، تھوڑا اپنا محاسبہ کرنا، جب سنا کرنا سیرت احمد، تھوڑا اپنا محاسبہ کرنا،
تھوڑا اپنا محاسبہ کرنا. اور ذکر احمد بڑی عبادت ہے. ذکر احمد بڑی عبادت ہے. یہ عبادت صدا کیا کرنا. یہ عبادت صدا کیا کرنا. یہ عبادت صدا کیا کرنا. اور شعر دیکھیں کہ یوں ہی لکھتا رہوں میں نعت صدا. یوں ہی لکھتا رہوں میں نعت صدا. میرے حق میں یہ ایک دعا کرنا. یوں ہی لکھتا رہوں میں نعت صدا. میرے حق میں یہ ایک دعا کرنا. میرے حق میں یہ ایک دعا کرنا. اور ہیں یہ شعر بھی ناظرین خاص طور سے سماعت فرمائیں کہ جب سنا یوں ہی لکھتا رہوں میں نعت صدا. میرے حق میں یہ ایک دعا کرنا. اور ہیں محمد کے ساتھ ساتھ علی. ہیں محمد کے ساتھ ساتھ علی. ان میں ہرگز نہ فاصلہ کرنا. ہیں محمد کے ساتھ ساتھ علی. ان میں ہرگز نہ فاصلہ کرنا. ان میں ہرگز نہ فاصلہ کرنا. اور جب بھی پڑھنا سلیم نعت رسول. جب بھی پڑھنا سلیم نعت رسول. اپنی اونچی صدا صدا کرنا. اپنی اونچی صدا صدا کرنا. جب کبھی ذکر مصطفیٰ کرنا. شکر خالق کا بھی ادا کرنا. شکر خالق کا بھی ادا کرنا. تو میں نے چاہا کہ نعت سرور کائنات سے میں اس طرح سے آغاز کروں. اور اب میں چاہتا ہوں آپ کو ایک اور خوبصورت نعت سنوائی جائے. ایک ایسے شاعر کی کہ جن کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ خوبصورت تخلیق کے خالق, خوبصورت آواز کے مالک محترم نایاب ہلوری صاحب کی نعت. گزشتہ دنوں ولادت باسعادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو باب العلم میں ہمارے بھائی ناصر عباس بڑے خلوص سے محفل سجاتے ہیں, اس محفل میں ہمارے محترم شاعر نایاب ہلوری صاحب نے کس خوبصورت انداز سے نعت پیش کی. آئیے سنتے ہیں ان کی یہ خوبصورت نعت. محترم نایاب ہلوری صاحب کی یہ نعت سماعت فرمائیں. وہ جو گزرے تو یہ اعجاز نظر آتے ہیں. دیکھیے حضرات, آپ اگر بیچ بیچ میں نعرہ سلوات بلند کرتے رہیں تو پڑھنے والے کو یہ محسوس ہوتا رہے گا کہ یہ رسول اکرم کے نعت کی محفل ہے. وہ جو گزرے تو یہ جاز نظر آتے ہیں. پھول سے پاؤں بھی پتھر پاؤں ہے پتھر پاؤں بھر آتے ہیں. اور اس کو کہتے ہیں غلاموں با کرم کی بارش. ان کے قابل نہیں یہ فرش مگر آتے ہیں.
یہ سبحان اللہ سبحان اللہ ناصر بھائی آپ کے لیے خصوصی طور پہ یہ شعر کہ میزبان شب معراج مدد کرے میری دیکھیے گا میزبان شب معراج مدد کرے میری آج سلطان مدینہ میرے گھر آج سلطان مدینہ میرے گھر آتے ہیں. اب جو شعر پیش کر رہا ہوں اس میں مجھے یقین کامل ہے آگے والوں کے ساتھ ساتھ پیچھے والے بھی بولیں گے. سبحان اللہ اگر قسم نہ کھائی ہوگی تو اپنے آپ کو سیو کرنا پڑے. آج سلطان مدینہ میرے گھر آتے ہیں. دیکھا سلمانو ابو ذر کو تو معلوم ہوا تم کو سورج بھی بنانے کے ہنر بنانے کے ہنر آتے ہیں. آج اس دل کے مدینے میں بڑی ہلچل ہے. آج اس دل کے مدینے میں بڑی ہلچل ہے. آج وہ یاد بانداز دیگر آتے ہیں. آج وہ یاد میرے ساتھی ساتھ میرے قبیلے کے تمام شعراء کا یہ یقین ہے کہ وہ نعت کبھی نہیں مکمل ہو سکتی جس میں نانا کے ساتھ نواسے کا تذکرہ نہ ہو. اللہم میں شعر حاضر کر رہا ہوں. دیکھ گئے دائرے فرش عزائے شبیر. پھر بھی سب پڑھ رہا ہوں. دیکھ گئے دائرے فرش عزائے شبیر. نوح بھی اپنے سفینے سے اتر آتے
सफीने से उतर आते हैं और एक ही शाख है इस्मत की ज़माने भर में, जिस पर हसनैन से नायाब समर आते हैं। मतलब हाजिर कर रहा हूँ नाक का। देखिए, हम गुलामाने मोहम्मद इतने आली हो गए। आप सब शरीक हैं, मौला आपको सलामत रखे, आप सब शरीक हैं। हम गुलामाने मोहम्मद इतने आली हो गए। चुन लिया दिन को वो कासे भी मिसाली हो गए। चुन लिया दिन को वो कासे भी मिसाली हो गए। ये शेर मुझे बेपनाह अजीज है। वैसे तो हर शेर शायर को अजीज होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं मुझे लगता है कि ये रोज़े महशर काम आएंगे। उन्हीं अशार में से ये शेर मैं समझता हूँ। तुझसे हटते ही नहीं बीनाइयों के दायरे, तुझसे हटते ही नहीं बीनाइयों के दायरे। ऐसा लगता है तेरे रोज़े की जाली हो गए। ऐसा लगता है तेरे रोज़े की जाली। से हटते ही नहीं बीनाइयों के दायरे। ऐसा लगता है तेरे रोज़े की जाली हो गए। चुन लिया जिनको वो कासे भी मिसाली हो गए। शेर देखें, सीरत रसूल के उन्वान से ये महफिल मुसलसल तकरीरें अज हाजिर के मुसलम सबूत थी हमारे भाई कुम अली साहब, और उसके बाद पेश इमाम साहब ने तकरीर सीरत के हवाले से एक शेर में पढ़ रहा हूँ। इस तरह दी मस्जिदों ने भाईचारे की अज़ान। देखिएगा, दूसरी तौर पे समाज करें। इस तरह दी मस्जिदों ने भाईचारे की अज़ान। नफरतों से जंग के मैदान खाली हो गए।
हाथों से कि हम यूं रोशन हुए तेरे करम के आईने, हम यूं रोशन हुए तेरे करम के आईने, दिल हुसैनी हो गए लहजे बिलाली हो गए, दिल हुसैनी हो गए लहजे बिलाली हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज़े बुलंद सलावत। खुदा का शुक्र है कि इस महफिल में सब पढ़े लिखे हज़रात मौजूद होते हैं। मैं अपने बच्चों के लिए खुसूसी तौर पे ये कहना चाह रहा हूँ, बेटा सुनते आ रहे हो मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा के माना है चुना हुआ। अब देखिए मैंने शेर बनाने की कोशिश की है बशक्ल मख्ता। नात गोई के लिए हमको नबी ने चुन लिया, नात गोई के लिए हमको नबी ने चुन लिया, हम भी इस नायाब फुलवारी के माली हो गए, मौला आप लोगों को खुश रखे। बहुत सारी सुभान अल्लाह। दुआएं हैं आपके लिए, बहुत सारी। मैं एक नात के 2-3 बंद और हाजिर कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इजाज़त लूँगा सरकार से, जो आप लोग चाहेंगे वो पेश करें। फातिमा के सदक़े फातिमा के सदक़े हुसैन की दुआरिया दिखा दो या नबी, फातिमा के सदक़े में हुसैन की दुआरिया दिखा दो या नबी, सोया सोया मुर नसीब हुआ जगा तशरीफ फरमा है, अहले इल्म अहले अदब तशरीफ फरमा है। देखिए कलीम भाई इसमें 2 काफिये चलते हैं, दिखा दो, सुना दो, मिला दो, और उसके बाद दुआरिया इसका काफिया ज़ू काफियतैन। सुनिए क्या बात है, मौजूदा की वाह वाह वाह, बेशक महफिल सातैन है और जो कुछ भी है वो सत्ता हसनैन है।
आमिना के लाल हो, मुत्तलिब का आईना हो, आमिना के लाल हो, दीन हक की आबरू यकीन जुल जलाल हो, दीन हक की आबरू यकीन जुल जलाल हो। आसियों के सर पापुनी, आसियों के सर पापुनी, नूर की चदरिया ओढ़ा दो या नबी। सोया सोया मुझ नसीब हुआ, जगा दो या नबी। फातिमा के सदक़े में हुसैन की दुआरिया दिखा दो या नबी। सोया सोया मुझ नसीब हुआ, जगा दो या नबी। आसियों के सर पापुनी, नूर की चदरिया ओढ़ा दो या नबी। सोया सोया मुझ नसीब हुआ, जगा दो या नबी। बढ़ रही है दिन ब दिन, न जाने कैसी प्यास है। बढ़ रही है दिन ब दिन, न जाने कैसी प्यास है। मुद्दतों से तेरा द्वार देखने की आस है। बढ़ रही है दिन ब दिन, न जाने कैसी प्यास है। मुद्दतों से तेरा द्वार देखने की आस है। मेरी आरज़ू से मौला, मेरी आरज़ू से शहर तैबा की डगरिया मिला दो या मेरी आरज़ू से शहर तैबा की डगरिया मिला दो या नबी। सोया सोया मुझ नसीब हुआ, जगा दो या नबी। इश्क़ अहल बैत मेरी ज़िस्त का माल हो, इश्क़ अहल बैत मेरी ज़िस्त का माल हो, इश्क़ अहल बैत मेरी ज़िस्त का माल हो। करबला पहुँच के काश मेरा इंतकाल हो, करबला पहुँच के काश मेरा इंतकाल हो। मेरी हसरतों पापुनी, मेरी हसरतों पापुनी, हाँ की एक मुहरिया लगा दो या नबी। इश्क़ अहल बैत मेरी ज़िस्त का माल हो, करबला पहुँच के काश मेरा इंतकाल हो। मेरी हसरतों पापुनी, हाँ की एक मुहरिया लगा दो या नबी। सोया सोया मुझ नसीब हुआ, जगा दो या नबी। सोया सोया मुझ नसीब हुआ, जगा दो या नबी। फिर सितम, आखिरी बंद पेश कर रहा हूं। फिर सितम की आग हक के साहिबां तक आ गई। देखिए हालात हाजरा। फिर सितम की आग हक के साहिबां तक आ गई। बिदअतों की आग अब मेरे मकान तक आ गई। बिदअतों की आग अब मेरे मकान तक आ गई। मेरे गाँव में भी अपने, मेरे गाँव में भी अपने फैज़ की नहरिया बहा दो या। तो नाज़रीन, ये थे
عالمی شہرت یافتہ شاعر اہل بیت محترم نایاب ہلوری صاحب وقار سخن میں آپ کا یہ میزبان سلیم امروی اب آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔